اللہم مالک کائنات سیدزادے دی محنت نو قبول و منظور فرمائے اور تواڈے سب دا ٹورا ہے مالک قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، جتنے بار بھی کھلوتے تو سب نعرہ لاؤ حیدری یا علی۔ ان قبلہ تواڈے سامنے علامہ علی حسنین نجفی صاحب اور انہاں دے فوراً بعد بحر المصائب عالی جناب قبلہ ذاکر العبید نجم الحسن نوتک صاحب اور انہاں تو بات پڑھن کے بآواز بلند صلوات سارے پڑھو قبلہ سڑھیں۔ شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ محمد، والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق امیر المؤمنین نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت النبی الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء رسل، والصلاة والسلام علی کنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتکم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی، اللہم صلی اللہ محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی یاسین، صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وجل فرجہ۔ اگر متوجہ ہیں تو پہلا جملہ ہی میرے اور آپ کے تعلقات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کہاں تک پڑھنا ہے، آپ کو کہاں تک سننا ہے۔ آپ سنیں گے نہیں تو میں سناؤں گا نہیں، یہ بات طے ہے۔ تو پھر مجھے بھی بڑی آسانی سے بڑے آسان سے سطحی سے جملے آتے ہیں جس پہ آپ واہ واہ بھی کریں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، تو وہ میں کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن افسوس مجھے یہ ضرور ہوگا کہ ایسی قوم جس کے پاس باب علم ہے وہ علم نہیں پسند فرماتی اور اس کی جگہ کافی ساری اور چیزیں آ گئی ہیں۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں پہلا جملہ ہی آپ کا اور میرا معاملہ طے کرے گا اور اسی پر میں چلوں گا۔ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ اللہ سمجھ رہے سمجھ رہے سرکار، سرکار جی سرکار ٹھیک ہے۔ یعنی علی کا، چلیے یہی جملہ لے لیتے ہیں، یعنی علی کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ ہے۔ سمجھ رہے سرکار جی نا۔ چلیے ماشاءاللہ اچھے تعلقات قائم ہو گئے میرے اور آپ کے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں علی کے بغیر شریعت گونگوں کا شور ہے، گونگوں کا شور جس کی سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہا گونگوں کا شور سرکار۔ 150 گونگے بیٹھے ہوں اور کوئی بات کر رہے ہوں، کس کو سمجھ آئے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
علی کے بغیر شریعت ایسے ہی ہے. علی سرکار نہیں ہیں. مجھے علامہ ذہبی محدث ہیں ملت اسلامیہ کے، ذرا معاف کر دیجئے گا، مجھے یہ ٹیپیکل جملے نہیں آتے شیعہ بھائیوں سنی بھائیوں. چھوڑیے شیعہ بھائیوں سنی بھائیوں کیا ہوتا ہے. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو امت محمد بھی تو کہیے. کبھی تو اپنے آپ کو محمدی بھی تو کہیں، کبھی تو ملت اسلامیہ بھی کہیں. پتہ تو چلے یہ محمد کی امت ہے. شیعہ ہیں سنی ہیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ انسان کو فکر کا پتہ چلے. فکر کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ میرے سامنے والا بیٹھا آدمی کون سی فکر رکھتا ہے. تو اگر پوچھنا ضروری ہو تو یہ نہ کہا کریے کہ بھائی آپ سنی ہیں یا شیعہ، بلکہ سیدھا سوال کیا کیجئے جو علم منطق اور کلام کی روح سے بالکل درست ہے. سیدھا پوچھئے بھائی آپ یزیدی ہیں یا حسینی. اللہ ہائے ہائے سمجھ سر سیدھا ساما سوال کرو، گھما پھرا کے کیوں تانوں کی لوڑ ہے. سیدھا ساما سوال کرو کہ یار آپ سیدھی سیدھی بات بتا دیں آپ حسینی ہیں یا یزیدی. ہر کسی کو آزادی ہے آج فکر کی. وہ یزیدی کہہ دیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں، کہہ نہیں رہے. تو ہم نے کسی کو جا کے کچھ خدا نہ خواستہ کہا نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا حسینی کہیے اپنے آپ کو یا یزیدی کہیے، کم از کم منافق نہ بنیے. وہ جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا یہی جواب ہے، یا یزیدی بن جاؤ یا حسینی، منافق نہ بنو. اللہ اکبر سمجھ رہے نا. ہاں اور منافق نہ مراد تو رسول کے زمانے میں بھی تھے، تبھی تو سورہ منافقون نازل ہوئی. اگر نہیں تھے تو کہاں سے نازل ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. تو علی بادشاہ کے بغیر کیوں؟ اس لیے کہ علی کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے. اچھا سمجھ رہا نا، کن تمام حقیقتوں کی کن ہے. ہر حقیقت علی سے ہی ظاہر ہوتی ہے. ناد علی بھی آپ کو یاد ہوگا. بھئی دیکھیے با محاورہ ترجمے تھوڑی سی تمہید تاکہ تمہارا دماغ مائل ہو جائے. میں کچھ موضوع میرا اور ہے لیکن میں امیر کی مدد لے رہا ہوں. سمجھ رہے نا. ہاں اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے میں اپنے آقا سے مدد کا طلبگار ہوں. اس لیے میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. علی بادشاہ ناد علی قرآن کی طرح نازل ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن دیکھیے یہ مت کہا کریے کہ جبریل قرآن لے کے اترے. نہیں، جبریل تو ایک پروٹوکول افسر ہے. اگر قرآن جبریل کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے کہا یہ آیتیں ہیں یہ لے جاؤ رسول کو دے آؤ، تو پھر معاف کیجئے قرآن جبریل پہ اتر گیا ہے، محمد پہ نہیں اترا. سمجھ رہے نا سرکار. پھر قرآن اتر گیا ہے، پھر جبریل پہ اتر گیا، پھر حضور پہ نہیں اترا. اسی لیے لیکن قرآن نے جبریل کو امین الرسول کا لقب دیا کہ وہ امانت دار ہے. تو امانت دار چیز کو دیکھتا نہیں ہے، وہ تو صرف پروٹوکول افسر ہے. ادھر قرآن کی تجلیاں نازل ہوئیں، ادھر جبریل تاکہ مخلوق ان تجلیوں کے نیچے آ کے مر نہ جائے. آگے آگے جبریل بھاگ رہا ہے، ہٹو بچو سورہ کوثر جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. بھائی اتنا کام ہے سرکار جبریل علیہ السلام کا. اب وہ تجلیاں تو ناد علی بھی قرآن کی طرح، صرف یہ ہے کہ اس میں پروٹوکول افسر. لیکن عجیب بات ہے نا، رسول نے سجدے میں مدد مانگی کہ خیبر. اچھا رسول سے بڑا بھی کوئی فاتح ہوگا؟ نہیں. رسول وہاں قلعے کے فتح ہونے کے لیے 39 دن نہیں بیٹھے، بلکہ رسول نے یہودیوں کے درمیان جا کے چلا کاٹا تاکہ ناد علی اتر آئے. اللہ اکبر.
سمجھنا نا، میدان میں بیٹھے تاکہ پتہ چلے ناد علی کا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو ناد علی تھی اس میں یاران علم نے با محاورہ ترجمہ کیا، پتہ نہیں کتنی لغتوں کی مدد لی گئی، پتہ نہیں کیا کیا اسلوب لیے گئے، کتنی گردانیں لی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا تابڑ توڑ کوششیں کی گئیں، اور اس کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ پکاریے علی کو۔ لیکن جب کہا پکاریے علی کو تو تب انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ آپ یہ جملہ رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پکاریے علی کو۔ یہ شایان شان نہیں تھا پکاریے ترجمہ، ناد کا ترجمہ کیجئے، ناد علی، او میرے رسول اپنے نفس علی کو باہر نکال۔ آئے آئے اللہ اکبر، سمجھ اللہ اکبر، پکاریے کیوں کہیں جی ہاں۔ اور اس پہ سارے آپ کی گردانیں اور لغت گواہ ہیں۔ پہلا معنی لے لیا آپ نے، دوسرا معنی لے لیا ناد کے، تو ناد، ند، ندا، یہ تو اب آپ کی وہ عربی کی کلاس نہیں لینی، ورنہ جناب اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو جاتی۔ لیکن میں نے اس کو صرف جملے کی ناد علی آج موضوع نہیں ہے، ورنہ ناد علی موضوع ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جو تلاوت کرتے ہیں ناد علی کے بطور عمل، انہیں سوچنا چاہیے یہ ناد علی انہیں کبھی فیض نہیں دے گا، کیونکہ یہ امت رسول کے لیے اترا ہی نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں اترا، یہ حضور کے لیے اترا ہے۔ تو جب تک ناد علی پڑھنے میں نیت نہ ہو کہ میں پڑھتا ہوں سنت قربتاً للہ، تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہا ہے نا، سمجھ رہا ہے نا سرکار؟ ہاں پڑھتے رہیے ناد علی، 2000 مرتبہ روزانہ پڑھیے، بادشاہ کو کیا پرواہ ہے۔ لیکن اب جب آپ کہیں گے سنت، کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے تہجد رسول پر فرض ہے اور امت پہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ امت کیسے تہجد پڑھے گی؟ سنت قربتاً للہ، اور آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ سلام علی یاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ پتہ نہیں اب یہ سلام کیا ہے جو اللہ بھیجتا ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ سلام کیا ہے جو اللہ بھیجتا ہے، لیکن اللہ آل یاسین پر۔ اب آل یاسین پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں 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 پر، آل یاسین، جو بھی آل اطہار آل محمد کہلائے گی وہ آل یاسین ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، وہ آل یاسین ہے۔ اچھا اب وہ جنہوں نے کہا حضرت عباس بھی نکل گئے، فلاں بھی نکل گئے، فلاں بھی ہستیاں نکل گئی، نہیں، ان کی خواتین و حضرات سب آل اطہار ہیں۔ اس پہ دلیل دے رہا ہوں، حدیث ہے نا، ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی صلب سے ہے، اور مجھ مصطفیٰ کی اولاد علی کے صلب سے ہے۔ یہ اگر کہہ دیتے نبی علی و بطول کی صلب سے ہے، پھر ہم کہتے کہ باقی نہیں ہیں، لیکن رسول نے کہا علی کے صلب سے ہے۔ اب جو بھی علی کی اولاد ہے وہ اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ لینا، وہ طاہر ہے، وہ معصوم ہے۔ انہی میں سے ایک ہستی ہے جس پر تاریخ نے بڑے ہی مختلف الخیال موضوع قائم کیے ہیں، جنہیں فاطمہ صغریٰ سلام اللہ کہتے ہیں۔ گو میں شہزادیوں کے نام نہیں لیتا، بہت احتیاط کرتا ہوں، لیکن کیونکہ آج موضوع ایسا دیا ہمار وغیرہ نے کہ اس شہزادی پہ کیا، کوئی کہتا ہے بیمار تھی، کوئی کہتا ہے شبیہ بطول تھی، کوئی کچھ، کوئی کہتا ہے ہی نہیں تھی، یہ ایک قیافہ ہے،
یہ ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے. اگر حسین کی یہ بیٹی تخیل ہے تو پھر اللہ بھی تخیل ہے. صحیح ہے نا، صحیح ہے نا سرکار، ٹھیک ہے نا. تو ایسے بھاگ کر نہ کہہ دیجئے. جس انسان کو اپنے اگلے قدم کی خبر نہیں وہ آل محمد کی خبریں دینے لگا. ہائے ہائے، کمال ہے، کمال ہے سرکار. حد ہو گئی ہے نا، حد ہو گئی نا جناب، حد ہو گئی، حد ہو گئی ہے نا. یہی حدود پھیلانگنے کا نتیجہ ہے آج کے حالات، ٹھیک ہے نا. انہی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے مولا چھوڑ دیے اور چسکے پہ لگ گئے. ہماری مجالسوں سے چسکوں میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے نا حضور، معاف کر دیجئے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، بہت ضروری ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہمارے آقا مولا علی کے فضائل اور اس کی پاک آل کے فضائل ختم ہو گئے ہیں جو اب ہم غیروں کے کریں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے حضرت حضرت کر کے؟ نہیں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے آقا و مولا کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم وہی پڑھتے جائیں تو زندگی کیا، یہ دنیا ہی کم ہے. صحیح ہے نا جناب؟ ہاں، بس زحمت تو نہیں ہو رہی نا جی، بس ذرا بڑھ جائیں تاکہ میں شہزادی عالم پہ دیکھیے. 26 یا 27 رجب کو نا سیرت کو دیکھیے، سیرت کو. ایک تو مصیبت یہ آ گئی ہے کہ کوئی ہر بندے کی خواہش ہے کہ جناب اس دنیا کا حصہ چھوڑیے، سیدھا دسو بھی یہ اللہ ہے. سیدھا مطلب ہر کسی کی خواہش ہے. قبلہ آ گئے نجفی صاحب، بس اور کچھ نہ بولیں، بس یہی کہہ دیں. خدا کے بندو، توہین رسالت کرنی ہے، توہین خدا کرنی ہے. رسول نے کہا تھا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب کوئی بھی نہیں جانتا میرے بھائی، تمہیں اتنی زور آزمائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی پڑھو جو مصطفیٰ کہتا ہے. کیا مصطفیٰ نے جو کچھ کہا وہ کم ہے؟ پھر وہی نہیں سمجھ آ تو پھر اس طرف واپس لوٹ گئے جو مالکوں کا ذکر ہے، آل محمد کا. 26 یا 27، بس میں موضوع سے متصل ہو گیا. تاریخ کے بے انتہا اوراق موجود ہیں. بس اس شہزادی کے 2 منٹ فضائل سنو تاکہ میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں. جتنی جلدی آپ سن لیں گے میں اتنی جلدی آپ سے ودا لے لوں گا، تاکہ اگلے مہمان کو موقع دوں کہ وہ آپ کے ساتھ خطاب فرمائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس شہزادی کے بارے میں تاریخ نے کیا کہا. بے حساب کتابیں، بے حساب کتابیں ہیں جن میں یہ سارے موجود ہیں. کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن چلیے، یاران علم نے اس پہ زور آزمائی کی لیکن ثابت کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ الٹا وہم میں پڑ گئے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے. اور جہاں شک آ جائے وہاں عبادت نہیں رہتی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب 26 یا 27 رجب کو امام نے اپنے محل میں، پتہ نہیں آپ غریب حسین کو جانتے ہوں گے، میں جس حسین کو جانتا ہوں وہ غریب نہیں، اتنا امیر ہے، اپنے خزانے سے اس نے مخلوق کو اللہ دے دیا. سمجھ اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ کون پہچان گا؟ حیداری ہاں جی سرکار، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. ورنہ کون مانتا؟ اگر حسین نہ ہوتے 2 نقصان ہوتے. ایک تو حق اور باطل کا پتہ نہ لگتا، یہ صرف لفظ ہوتے، ان کا کوئی معنی نہ ہوتا. اور ایک دوسرا ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ دین خود ساختہ ہے یا خدا ساختہ. سمجھ لینا سرکار، یہ دونوں چیزوں کا علم ہی نہ ہوتا.
کہ جناب خود ساختہ ہے یا خدا ساختہ. یہ دو فائدے حسین کے ہوئے کہ ہمیں پتہ چلا دین خدا ساختہ ہے اور حق اور باطل کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ حسین کی شخصیت اور اس کی سیرت نے ہمیں بتایا. 26 یا 27 کی درمیانی رات سرکار حسین بادشاہ نے اپنے محل میں ایک کھانا رکھا، عشائیہ رکھا بنی ہاشم کا، اور اپنے سفر کے رودات سنائی اور احکامات دیے، حجت کی حیثیت سے احکامات دیے. سرکار نے کھانا کھانے کے بعد بنی ہاشم، آپ جانتے جب حسین رخصت ہوئے کم از کم 3,500 بنی ہاشم موجود تھے. ہاں کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. ہاں 3,500 کے قریب تقریباً خواتین و حضرات موجود تھے. ان کا کھانا حسین کی حویلی میں تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کا حسین ہوگا جو خمس پہ زندہ ہے. میرا وہ حسین ہے جس کے خون کی برکت سے توحید زندہ ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ مختلف خیال ہیں ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن علم اور انسانیت یہ کہتی ہے کہ حق کو حق کہیے چاہے کوئی کہہ رہا ہو. ٹھیک ہے نا جناب؟ اب وہ کیا ہے؟ کھانا ہوا، کھانے کے بعد حسین کھڑے ہوئے اور حسین نے کہا حمد ہے اس اللہ کی جو کہ ہم اہل بیت ہیں. ہائے 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 ہاں 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 سمجھ رہے نا؟ یعنی اللہ کی حمد، ہم اہل بیت ہیں. وہ نہیں ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر اللہ کی تمام تعریفیں ہو گئی ہیں تو پھر تو بندہ بڑا قادر ہے جسے پتہ چل گیا کہ اس کی کون کون سی تعریف ہے. وہ پھر اللہ نہیں رہے گا جس کی تعریفوں کا پتہ چل جائے. وہ محدود نہیں ہے. اسی لیے آل محمد نے کہا اللہ کی حمد ہے جو حمد ہم ہیں. اللہ ہائے ہائے. نہ آل محمد کے فضائل ختم ہو نہ اس کی حمد مکمل ہو. سمجھنا نا سرکار؟ ہاں جی حیداری خدا تمہیں سلامت ہے. کھڑے ہوئے اور بادشاہ نے پورے کربلا کی پالیسی دینا شروع کی اور ارشاد فرمایا اے بنی ہاشم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے پوری دنیا میں سے اور تمہارے ذمہ اپنی وحی لگائی ہے. یاد رکھو میں اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مدینہ کو غریب کر رہا ہوں. مدینہ، ہاں خدا کی قسم، خدا کی قسم. حالانکہ میں نے قسمیں اٹھانے کا عادی نہیں ہوں. علم میں قسم نہیں ہوتی. قسم بہت بڑی، کیونکہ جس ممبر پہ آپ بیٹھے ہو نا یہ خدا کا کٹہرا ہے، اور جب اس پہ بیٹھ جاتے ہو نا تو پھر اس کٹہرے میں یہی کہنا پڑتا ہے میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. صحیح بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ کٹہرا. اور جب آپ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ بھی حلف میں داخل ہیں. آپ کو بھی جب جو ہی آپ نے امام بارگاہ میں قدم رکھا آپ حلف میں آ گئے میں سچ سنوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں سنوں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا نا، دیکھیے ماحول واپس مولا کی طرف لوٹ جائے گا. جب یہ کٹہرے میں باتیں ہونے لگیں گی تو میں بھی کٹہرے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین کہہ رہے تھے او بنی ہاشم، میں نانا کے دین اور سربلندی کے لیے سفر کرنے لگا ہوں اور مدینہ کو غریب کر رہا ہوں. اب غریب الوطن کی سمجھ آئی. غریب الوطن پردیسی کو نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں جس کے نکل جانے سے مدینہ ویران ہو جائے. سمجھ رہے نا؟ وہ نکلا اور مدینہ تو رسول ویران ہو گیا. تو کہا میں مدینہ کو غریب کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہاں ہے میرے بھائی محمد حنفیہ؟ سرکار حنفیہ کھڑے ہوئے. کہا بھائی آپ کو ساتھ نہیں لے جا رہا بلکہ آپ کو مدینہ میں چھوڑے جا رہا ہوں
تاکہ آپ بنی ہاشم کی تجارت اور اس کے دنیاوی معاملات کو سدھارتے رہیں، تاکہ آپ کی ذہانت بنی ہاشم کے کاروبار، ان کے گھر کے تمام معاملات، لوازمات، یہ سب پورے ہوں۔ لبیک یا حسین، ایسا ہی ہوگا؟ پھر کہا، بس طویل بحث ہے تاریخی، لیکن میں متعلقہ چیز موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ پھر کہا، کہاں ہے میری والدہ گرامی؟ کہاں ہے میری والدہ گرامی، بیٹوں کی ماں عباس کے علمدار کی والدہ شہزادی ام البنین سلام اللہ کہاں ہیں؟ بی بی کھڑی ہوئی اپنی لاٹھی کی ٹیک سے۔ ہاں بیٹا بولو۔ ماں آپ کو بھی ساتھ نہیں لے جا رہا، آپ بھی مدینہ میں رہیے۔ کیوں بیٹا؟ ماں آپ سے حکومت ڈرتی ہے، تاکہ مدینہ میں اہل بیت کے گھر محفوظ رہیں اور انہیں آگ نہ لگا دی جائے۔ کیا ہیبت تھی عباس کی ماں کی، کہا آپ رہیے، حکومت ڈرتی ہے۔ اور پھر اچانک بیٹھے اور پھر کھڑے ہوئے، پھر درود پڑھا اور کہنے لگے، درود و سلام ہے آل محمد پر، کہاں ہے میری بیٹی فاطمہ صغرا جس پر حسین درود پڑھے۔ فضائل سنیے بی بی کے۔ شہزادی کھڑی ہوئی، جی بابا 13 سال کے قریب نہیں، اب یہ کیا فضولیات ہیں کہ جن کے صدقے میں سب کچھ بنا، ان کی حیات مبارکہ میں کہوں 13 سال تھی نہیں، 13 سال ہو گئے تھے زمین کو اس شہزادی کی نالین کو چومتے۔ سمجھ رہے شہزادی کھڑی ہو گئی، شہزادی کھڑی، جی بابا یا فقیہۃ المدینہ، اے مدینہ کی فقیہ اعظم، ہم سب اہل بیت جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مسند علم میں اہل بیت خالی ہو جائے، اور زائرین رسول جتنے آئیں اگر انہوں نے اہل بیت سے علم لینا ہو یا حدیث لینی ہو یا تفسیر لینی ہو اور ہمارے دروازے بند ملیں، او بیٹی میں تمہیں اپنی جگہ مسند رسول دے رہا ہوں، تو مسند علم پہ بیٹھ اور تو فقیہۃ المدینہ ہے، جو بھی علم کا متلاشی آئے تیرے دروازے پہ آئے گا، جو تو کہہ دے گی وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ اور محمد نے کہا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں کوئی بیمار نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ اس اہل بیت کے گھرانے کا ہر فرد کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو کیسے محفوظ رکھے گا، وہ توحید کو کیسے بچائے گا، وہ کیسے۔ شہزادی واپس، اے فقیہۃ المدینہ تو مسند علم پہ بیٹھے گی۔ جب امام سجاد واپس آئے قید سے، بس مختصر کر کے تمہیں پوری ایک تاریخ کو سمونا چاہتا ہوں، تو جب امام سجاد آئے، سجاد بادشاہ کے سامنے 40,000 فتوے رکھے گئے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا مالک یہ آپ کے پیچھے حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا نے دیے ہیں، مولا اب آپ آ گئے ہیں تو ان کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیا دین بدل گیا ہے یا خدا؟ ہائے ہائے ہائے، کہا یہی رائج رہیں گے جو بطول زادی نے دیے ہیں، یہی رائج رہیں گے، ہاں یہی اسلام ہے۔ اب شہزادی مسند فقیہ پہ ہیں، حسین بادشاہ نے قافلہ روانہ کیا، چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے تو بی بی نے ایک خط لکھا، پتہ تو چلے نا حسین کی بیٹی کا علم کیا ہے۔ ایک خط لکھا، تاریخ مسعودی، صاحب مسعودی نے خطوط اہل بیت اور خطوط محمد مصطفیٰ پہ ایک علیحدہ مرتب کی کتاب۔ یہ کون ہے تاریخ مسعودی والا؟ یہ طبری کا بھی استاد ہے،
ٹھیک ہے، تاریخ طبری جس نے لکھی اس کا بھی استاد، تو تاریخ مسعودی خطوط کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، اس میں سے ایک خط لے کے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر چاہتا ہوں کہ عرفان کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں تاکہ کچھ توجہ آپ کی اس شہزادی عالم کے مقام عظمت کی طرف ہو جائے۔ شہزادی نے خط لکھا، من فقیہۃ المدینہ الی حجت خدا، یعنی حجت اللہ ابن الرسول حسین ابن علی، اور نیچے کیا دو جملے، صرف دو جملے لکھے، دو جملے، اما بعد دو جملے لکھے، امید ہے آپ کے نقش قدم سے اسلام کے گرد حصار بن چکا ہوگا۔ ہائے ہائے، حسین آپ کے چلنے سے دائرہ اسلام کے گرد حفاظت کا بن چکا ہوگا۔ میں فقیہۃ المدینہ گزارش کر رہی ہوں کہ مجھے اپنی رحمت سے کبھی جدا نہ کیجئے گا، کبھی جدا نہ کیجئے گا، اور مسند علم رسول کے جتنے تقاضے ہیں وہ مجھ پہ نازل کرتے رہیے گا۔ اللہ اکبر، مجھ پہ نازل کرتے رہیے گا۔ والسلام سیدہ۔ یہ خط پہنچا، سرکار اس وقت کعبے میں تشریف فرما تھے، کعبہ میں، اور کعبہ میں جہاں بیٹھے تھے اس وقت لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کا جمع غفیر قریب تھا۔ حسین بادشاہ اپنی چھوٹی شہزادی کو لیے، اب آپ لوگ ناموں کے عادی ہیں، میں عادی نہیں ہوں، میں کیا کروں، لیکن چلیے صاحب الزمان معاف کریں، شہنشاہ کرم کریں۔ شہزادی سکینۃ العظمی اپنے بابا کے گود میں تشریف فرما تھی۔ اللہ اکبر۔ اچانک بی بی نے پوچھا، بابا سنتے جائیے، جب یہ خط آیا تو ماحول کیا تھا، یہ شہزادیاں کیسی ہیں؟ وہ چھوٹی شہزادی پوچھ رہی ہے بابا سے، بابا حسین یہ کیا ہے؟ کعبہ کی طرف اشارہ کیا، یہ کیا ہے؟ حسین بادشاہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا کعبۃ اللہ۔ شہزادی نے کہا، بابا وہ تو میرے دادا علی نہیں؟ بس سنتے جاؤ، میں تو اس گھر کی شہزادیوں کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ گو آپ کے پسندیدہ کوئی اتنا موضوع نہیں ہے، لیکن سماعت فرمائیے، خدا آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کعبۃ اللہ۔ کہا بابا وہ تو میرے دادا، یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے، کہا وہ تو میرے دادا ہے، وہ تو میرے دادا ہیں۔ حسین مسکرائے، بیٹی کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، کہا ہاں ہاں آپ کے دادا بھی ہیں۔ اچھا، اب بی بی نے پھر سوال کیا، اب وہ ملتزم میں بیٹھے تھے، پھر اشارہ کیا، بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حجر اسود، حجر اسود ہے۔ کہا بابا یہ حارث آلین نہیں؟ حسین مسکرا دیا۔ اتنے میں کسی نے تبرکاً آب زمزم پیش کیا۔ بی بی نے فوراً کہا، بابا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حسین مسکرا، کہا بیٹی یہ زمزم ہے۔ کہا زمزم تو میرا دادا ہے۔ کہا زمزم تو میرا دادا ہے۔ جو لوگ اکٹھے تھے وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے، یا ابن الرسول، یہ کیا ہے؟ راز علم ہے کہ بی بی آپ کی بیٹی پوچھ رہی ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ حیران کن چیز ہے۔ تب آپ نے خطبے کے لیے عصا کا سہارا لیا، اپنی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر کے آپ نے فرمایا، سنو لوگو، سنو سنو، محمد کے خون میں علم جو دوڑتا ہے نا، علم جو دوڑ، یہ میری بیٹی اس کی تجلی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھنا، یہ اس کی تجلی ہے۔
حیدری یا علی. سمجھ لوگوں یہ خط آنے کا منظر پیش کر رہا ہوں. خط ابھی آیا نہیں, ابھی تو صرف ایک منظر بیان کر رہا ہوں کہ وہاں چھوٹی بیٹی نے ایک طوفان علم اٹھایا ہوا ہے. بڑے بڑے فقہا حسین کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہی ہے یہ کعبۃ اللہ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میرا دادا ہے. حسین بادشاہ نے کہا, اور اس پہ تمہیں دلیل دوں کہ شہزادی نے کیا کہا. شہزادی نے, لوگوں نے کہا مولا یہ زمزم کو بھی علی کے, تو آپ نے فرمایا, حسین بادشاہ نے فرمایا ہاں میری بیٹی درست تفسیر کر رہی ہے, کیونکہ جب بی بی حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی وہ مڑ مڑ کے بیٹے کو دیکھتی تھی. بیٹا نبی اللہ تھا, چاہے وہ ریت پر تھا, چاہے وہ چند دنوں کا تھا یا مہینے کا تھا نبی. وہ اپنی ایڑیاں رگڑ کے اضطراب نہیں دکھا رہا تھا, بلکہ کہہ رہا تھا یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ لیں نا سرکار کیا ہے, یا علی. بسم اللہ بسم اللہ سرکار. سر خدا یہ میری شفاعت کے لیے کافی ہے. بزرگوں کا نعرہ لگا دینا. خدا کی قسم میں آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں. آپ مومن ہیں محمد والے محمد کے, آپ عزاداران حسین ہیں, آپ کو کیا پتا آپ کا درجہ کتنا ہے. بیوی کے لیے اور حسین کہہ رہے تھے کہ وہ نبی تھا, وہ اضطراب میں نہیں تھا, وہ علی علی کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی برکت سے نہیں, علی علی کہنے سے پانی پھیلا نہیں نکل کے بلند ہوا, کیونکہ نام علی بلند تھا. سمجھ رہے ہیں. کہا ادھر سے بی بی نے پانی دیکھا, دوڑتی ہوئی بی بی آئی, اور جب بلند ہوتا پانی دیکھا تو شہزادی نے عبرانی میں کہا زم زم, بلندی بلندی. ابھی میں یہی کہوں گا کہ بلندی بلندی. امام حسین جب یہاں تک پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بلندی بلندی نہیں کہہ رہی تھی, علی علی کہہ رہی تھی. اب تمہیں اس پہ دلیل دوں کہ یہ زمزم علی کا نام ہے. یہ پانی رک رک نہیں, یہ یاران علم اموی مانے ہیں تاکہ علی کو چھپایا جائے. زمزم. اب اس پہ تمہیں دلیل دوں اور دلیل تمہیں آتی ہے دلیل, لیکن تم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. یزید کے بھرے دربار میں سجاد آگے بڑھ کے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے, سب سے پہلا جملہ ہی حسین کے بیٹے نے یہ کہا انا ابن زمزم. سمجھ رہے نا, میں زمزم کا بیٹا ہوں. اللہ سمجھ نا. لیکن آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا سرکار. آپ نے زمزم کو صرف پانی سمجھا, حیات ملے گی. او علی علی کہے کہ پیو تو پھر پتا چلے زمزم ہے کیا. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا. اب وہ سنو, بی بی نے کہا تھا اس کی بھی دلیل تمہارے پاس ہے. اسی خطبے میں اگلا جملہ حسین کے بیٹے نے بھرے دربار میں کہا تھا اے ابن تلکا, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادو سنو, انا ابن کعبۃ اللہ, میں اللہ کے کعبے کا بیٹا ہوں. اللہ اللہ سمجھ کعبۃ اللہ. ہاں سمجھ رہے نا. آپ نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کو یاد کیا, کیا آسماں کھا گئی زمین کیسے کیسے, لیکن کیونکہ ان کا نام آ گیا تو میری کیا مجال. ان کا صرف ایک جملہ, انہوں نے کہا جی یہ کلمہ تو ثابت کیجئے علی ولی اللہ. تو وہ کہنے لگے بھائی سیدھی سی بات ہے, ہمارے گاؤں دیہات میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سے نیا لینا ہو, قسم لینی ہو, تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھ. اب چاہے اس نے چوری کی ہو, وہ کلمہ پڑھ دے تو وہ نیا ہے, تو وہ چوری بھول جاتے ہیں لوگ کہ نہیں جی اس نے نیا دے دیا ہے. تو اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا کہ بھائی کلمہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ہم نیا دے کے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ. لے آپ کی یاد تازہ کروا دی.
سمجھ لینا جی ہم نیا دے کے کہتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. ہاں بہاولپور میں گئے تو وہاں پہ سوال ہو گیا, کہنے لگے کیونکہ بزرگوں نے کہا, میں نے کہا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ان کی اور زیادہ. کہنے لگے بادشاہ سرکار علامہ صاحب یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی جو کملی تھی, کالی کملی نہ آتے نہیں, ہاں جی چادر کا, وہ مولا کی جو کملی تھی وہ سفید تھی کہ سیاہ رنگ کی تھی؟ تو آپ رک گئے. تو آپ نے کہا بھیا میں اتنا عالم نہیں ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ کملی کا رنگ سفید تھا یا کالا تھا, البتہ اتنا ضرور پتا ہے کہ نبی کے پاس ایک کملی تھی. خدا آپ کو سلامت رکھے. وہی قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے مشاہیر کو یاد رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں سمجھ لیں, بڑے بڑے ان کے ہاں جی تذکرہ, کیونکہ بزرگوں نے کہہ دیا تو میں نے ان کی شان کو محسوس کرتے ہوئے میں رک گیا. میری کیا مجال ان کا تذکرہ, وہ انہوں نے کہا. تو جب یہ کہا انا میں ابن کعبۃ اللہ ہوں, اتنے پہ پہنچے تھے کہ قاصد خط لے کے آ گیا. حسین خطبہ دے رہے تھے اور خط آ گیا. حسین بادشاہ نے وہ خط وصول کیا, چوما, جبکہ پشت کے پیچھے کعبہ تھا. ہائے ہائے ہائے, بس میرے جملے ہی ہوتے ہیں, سمجھ میں آئے تو گزارش ہی ہے, میں نے اور کیا. لیکن یہ ہے کہ میں تو منتے ترلے تک آ جاتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے مولا کو سن لیجئے. اب وہ بادشاہ نے خط کو چوما, خط کو کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا. بادشاہ نے جب پڑھا سینے سے لگایا. لوگوں نے کہا مولا کس کا پیغام آیا, لگتا ہے کوئی خوش خبر ہی ہے, کوئی اچھی خبر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اے حجاج کعبہ غور سے سنو, غور سے سنو, یہ وہ تحریر ہے, بلکہ نہیں میں کوشش کروں اور سادہ کر دوں, یہ جس کے ہاتھ سے لکھی گئی تحریر ہے اسے جبریل پڑھنے پہ قادر نہیں ہے. سمجھنا سرکار طاقت. ہاں جی یہ نبی زادی کی تحریر ہے, یہ فاطمہ صغریٰ کی تحریر ہے. اسے پڑھنے پر سرکار جبریل بھی قادر نہیں ہیں. ایک شخص نے بیچ میں سے سوال اٹھایا, ابھی زہبی نام تھا اس کا, وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا مولا جبریل تو وہ چکی بھی چلاتے رہے ہیں جہاں رسول کی بیٹی ہاتھ رکھ کے چکی چلاتی تھی. بادشاہ نے کہا ہمیں عظمت رسول کی قسم, تنفس علی کی قسم, حسین کہہ رہے تھے کعبہ میں کھڑے ہو کر, تنفس علی کی قسم, تم نے سمجھا میری ماں جس چکی کو چلاتی ہے اس میں سے آٹا نکلتا ہے, جو پستے ہیں, خدا کی عظمت کی قسم میری ماں نے کبھی ایسی چکی نہیں چلائی جس سے آٹا نکلتا ہو, بلکہ میری ماں جب چکی چلاتی ہے تو وہ جب چکی گھومتی ہے تو آٹا نہیں نکلتا, اسلام کے دائرے بنتے ہیں. اللہ اکبر, سمجھنا سمجھ لینا. اچھا دنیا کا انوکھا عجیب و غریب نعرہ آپ کا ہے. خدا سلام جی, بسم اللہ بسم اللہ. تسی اور ہمیں کھولی ہیں جنہیں اگے نہیں سنی تھے, سب سے نعرہ در کر نہیں تسی نعرے ضرور, میرے واسطے سب شفاعت ہے تھوڑی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, اب جیتے رہیں. تو اب وہ سرکار کہہ رہے ہیں اس کی تحریر پڑھنے, تاکہ میں بی بی کے فضائل دو عرفان کے مکمل کرنا چاہتا ہوں, بس زحمت بھی نہیں دوں گا اور آج کا کام بھی پورا کرنا ہے تاکہ نمک حلالی ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیسے کہا
یہ وہ تحریر ہے جسے سردار ملائکہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، اور پھر سینے سے لگایا، خط کو تہہ کیا، اپنی ابا کی جیب میں رکھا اور کہنے لگے لوگو جانتے ہو اس وقت محمد کے علم کے دو روپ ظاہر ہوئے ہیں، ایک میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور ایک میری بیٹی مدینہ میں ہے۔ کیسی ہے یہ شہزادی جو حسین کے برابر ہے؟ وہاں بیٹی کو کہا علم کے دو رخ ہیں، ایک وہاں کھلا ہے ایک یہاں، دو رخ ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو بنات محمد کیا ہیں؟ نبی کی بیٹیاں کیا ہیں؟ نبی کی بیٹیاں کیا ہیں؟ کہا نبی کی بیٹیوں کا تمہیں کیا پتا کہ نبی کی بیٹیاں کیا ہیں؟ اور فرمایا تم ادراک بھی نہیں رکھتے کہ نبی کی بیٹیاں کیا ہیں۔ یہ کہہ کے اب تشریف لائے اور کاغذ قلم طلب کیا اور خط لکھنا شروع کیا، من حجت اللہ کی حجت کی طرف سے، فقیہۃ المدینہ کی طرف۔ اما بعد جواب لکھ رہے ہیں حسین، جواب لکھ رہے ہیں اے قلب محمد، اے قلب محمد، امید ہے تیرے دھڑکنے سے اللہ کی تکبیر بلند ہوئی ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک جملے کی شرح کروں۔ اے قلب محمد، تیرے دھڑکنے سے اللہ کی تکبیر بلند ہوئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ خون مصطفیٰ اس میں جوش علم، یہ نہیں کہ جوش خالی نہیں، جوش علم اس کی مخلوق کو فیض پہنچا رہا ہوگا۔ اے فقیہ مدینہ، محمد کے زائروں میں سے کوئی بھوکا نہ جائے، نہ وہ خوراک کی کمی کا شکار ہو، نہ تشنگی علم کا شکار ہو، اور قرآن کی تفسیر اے فقیہۃ المدینہ، قرآن کی تفسیر دو طرح سے کرنا، ایک جس سے انسان سمجھیں اور ایک وہ جس سے ملائکہ سمجھیں۔ ہائے 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 ہائے، کیوں کہ تیرے دروازے پر آ کے سوال کی بھیک مانگنا اس کعبہ کی عظمت سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے اللہ اکبر، کیسا سخی کرا۔ اما بعد حسین ابن علی، خط گیا، مدینے پہنچا، شہزادی ام البنین کو ہدیہ کیا گیا، شہزادی نے اٹھایا خط حسین کا، کہا بیٹی حسین کا خط آ گیا۔ ایک خوشی کی لہر ہے اہل بیت میں۔ شہزادی اپنی مسند علم پہ تشریف فرما ہے، بابے کا خط سن کے اٹھی، خط کو چوما، سینے سے لگایا اور کہنے لگی سبحان اللہ، کیا جملے ہیں بی بی کے۔ ہاں بس تم تو اسی چکر میں رہنا، تھی کہ نہیں تھی، جو سیرت دی وہ نہ لینا۔ کیا شہزادی نے خط کو سینے سے لگایا اور کہا سبحان اللہ سی، اللہ کے لیے ہے ساری پاکیاں، اللہ کے لیے ہے ساری پاکیاں۔ اگر جنبش محمد نہ ہوتی تو وہ اپنی مخلوق سے کبھی بھی نہ کہتا کہ میں خدا ہوں۔ ہائے ہائے، قل ہو واللہ احد کی تفسیر کی، ہائے ہائے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، میں اپنی مخلوق سے کیوں کہوں؟ خلق کر کے میں ہی کہوں کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ نہیں نہیں رسول، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو ان سے کہہ کہ وہ اللہ ہے، وہ احد ہے۔ یہی بی بی نے بات کی
کہ جنبش مصطفیٰ نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا وہ آہد ہے. رسول بولے تو علم ہوا کہ وہ آہد ہے. اور پھر کہنے لگی جو قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے وَالشَّفَتَيْن، مجھے لبوں کی قسم، وہ بلا شبہ میرا بابا حسین ہے. ہائے 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 ہائے. بیوی اور ساتھی خط کو کھولا، خط کو پڑھا. تیرے دھڑکنے سے تکبیر بلند ہو رہی ہوگی، تیرے در سے کوئی بھوکا نہ جائے، نہ علم کی تشنگی کسی کو محسوس ہو، نہ بطن کی خوراک کی کوئی کمی ہو. شہزادی نے کہا، سیاست پڑھتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں اور کہتی جا رہی ہیں، بالا یا لبیک یا حسین، یا آقا و مولا، آپ کے فرمان پہ عمل ہوگا، یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جائے گا، کوئی بھوکا نہیں جائے گا. ایک کنیز ہے، ایک کنیز، وہ آئیں بتھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے بی بی کے سامنے آ کے کہا کہ یہ جو زائرین آتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ان کا کھانا جو تیار ہوتا ہے، شہزادی عالم اس کے انتظامات کیسے ہونے چاہیے، حکم جو آ گیا ہے کس طرح سے ہونا چاہیے. تو شہزادی نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں، تم اپنی برتنوں پہ مجھ فاطمہ صغرا کا نام لیتے جاؤ، کھانا تیار ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہائے ہائے. یہ تھا حسین کی بیٹی کا جلال. اور جانتے ہیں تاریخ نے کیا لکھا؟ جلالت الصاحب السمو الملکی کا حکومت کے ہوتے ہوئے حسین کی بیٹی کی زمین و آسمان کے اندر اتنی سخت حکومت تھی کہ اتنے زائرین واپس آئے رسول کی زیارت کو کہ ان کا انتظام انسانی بشری طاقت سے باہر ہو گیا تھا. تب شہزادی نانا کی قبر پہ سلام کو آئی، چراغ جلایا، چراغ جلایا اور ارشاد فرمایا، سنو لوگو، اگر تم دسترخوان تک نہ پہنچ سکو تو صرف حسین پر درود پڑھنا، کھانا تمہارے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ کا پڑھنا تو کھانا سامنے ہوگا. یہ تھا شہزادی کا جاہ و جلال. لیکن ہم سے بڑی بھولیں ہو گئی. ہم نے کہا بیمار ہیں، ایک مٹی ہے، ایک قدم ہے علی اکبر کا، اس پہ سر رکھ کے سوئی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں. اگر یہ گھرانہ رونے لگ جائے گا تو اللہ کو کون بچائے گا؟ توحید کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ گھرانہ جذبات کا گھرانہ نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود پہ دلیلوں کا گھر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، حسین ٹریجڈی نہیں ہے، غم کی کہانی نہیں ہے. حسین آئیڈیالوجی ہے، حسین نظریہ ہے، وہ نظریہ جس سے خدا ثابت ہوتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ لہذا حسین کو ٹریجڈی نہ بنائیں. باز رہیے اس بات سے کہ حسین کوئی غم کی داستان ہے. نہیں، حسین حیات خدا کی تاریخ ہے. وہ نظریہ دیجئے جس کی وجہ سے حسین نے کربلا کو خلق کیا. کربلا مخلوق ہے، جسے حسین نے کن کہا تھا، زینب نے فیکون کیا. سمجھ رہے نا؟ ہاں، اسے ایک داستان زیبائش نہیں بنائیے. حسین دو ہے نا، ایک علی ہے ایک حسین ہے. علی ملت پر نہیں، انسانیت پر فرض ہے، اور حسین انسانیت پر اللہ کا قرض ہے. اللہ اکبر. علی فرض ہے اور حسین قرض ہے. فرض کی تکمیل کیجئے اور قرض کی ادائیگی کیجئے مجلس میں آ کر. اللہ اکبر. محترم بسم اللہ بسم اللہ.
بسم اللہ سرکار بسم اللہ وہ جو حسین قرض ہے نا اسی قرض کی ایک شکل فاطمہ صغریٰ سلام اللہ بھی ہیں. اس گھرانے کی معرفت حاصل کیجئے. یہ کہانی نہیں ہے نہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے. معاف کر دیجئے گا تکلیف تو بڑی ہوگی. میں تو اس مجلس کو نہیں مانتا کہ یہ گناہ بخشاتی ہے. کھڑے ہو جائیے سوال کیجئے چیخیے پکاریے گالیاں دیجئے. او بھائی مجلس میں آتا ہی وہی ہے جو بخشا گیا ہے. اللہ اکبر سمجھ یہاں گنہگار کا کیا کام ہے. اور ویسے بھی یہ گناہوں کی بخشش کا اسی بی بی فاطمہ صغریٰ کی روایت ہے. اور ایسی بڑی راوی ہیں کہ بیچ میں سلسلہ روایت بھی نہیں دیا. براہ راست کا کالا رسول اللہ. حسین کی بیٹی کہتی تھی کالا رسول اللہ. جانتے ہیں بی بی صغریٰ نے کتنی حدیثیں روایت کی؟ 1700 کے قریب تو صرف علی کے فضائل بیان کیے اور براہ راست روایت لی اپنے نانا سے. کہنے لگی اور اسی میں سے ایک روایت مناقب خوارزمی میں بھی ہے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. وہ دراصل بی بی صغریٰ نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں انصار کی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا او لوگو سنو میں نے رسول اللہ سے سنا. کیا عظمت ہے حسین کی بیٹی کی. کلنا محمد کی تفسیر کر رہی ہے. میں نے اپنے نانا سے سنا براہ راست سنا صلب علی سے سنا. میں نے براہ راست نانا سے سنا. میرے نانا کہہ رہے تھے کہ جب دو مومن حب علی میں علی کی محبت میں دو مومن ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں جب وہ ہاتھ الگ کرتے ہیں اللہ انہیں بخش چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں. اس کی راوی فاطمہ صغریٰ. تم کہتے ہو وجود ہے کہ نہیں ہے تو یہ روایت کہاں سے آگئے جسے ملت اسلامی کے بڑے بڑے مفکرین نے لکھا. دوسری حدیث اسی بی بی نے ارشاد فرمائی تھی جب زائرین محمد مصطفیٰ کا ہجوم تھا علوم کے لیے کہ بی بی کے ہاں علم بانٹا جا رہا ہے تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی تب شہزادی عالم نے ارشاد فرمایا تھا او لوگو سنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے اگر ایک مومن دوسرے مومن کو علی کی محبت میں مسکرا کے دیکھ لے اللہ تب بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ او بخشنے کا بخشوانے کا کام اللہ کے ہاں وسیلہ ہے محبت علی. مجلس یہ کام نہیں کرتی. مجلس میں بخشش کے لیے نہ آؤ اللہ سے ملنے آؤ. لیکن یہی شہزادی کہہ رہی تھی بابا پردے ہٹا دیجئے آذان تو میں سنوں. اور بابا حسین تڑپ تڑپ کے اکبر کو کہہ رہے تھے کیا کروں اکبر تیری بہن کہتی ہے پردے ہٹا دو. ہاں بابا میں بھی یہی چاہتا ہوں پردے ہٹا دیجئے بس پردہ ہٹا. ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر. ہاں اس دن اپنے منہ کے بل زمین پہ گری پھر اٹھی اور دوڑتی ہوئی کہا انتظام کرو میں نانا کی قبر پہ جاؤں. باقی آذان نانا کے سرہانے بیٹھ کے سنی. کہا نانا. کہا بیٹی گھر چلی جا. نانا کہہ رہا تھا او صغریٰ گھر چلی جا تیرے بیٹھنے سے میں مجبور ہو گیا ہوں محمد. میں اکبر کے پاس جاؤں یا تیرے پاس بیٹھوں. اور وہ میں نے تمہیں خطوط سنائے نا بی بی کے ایک آخری خط بھی آیا تھا جب بی بی نے لکھا کہ اے حجت خدا حسین یہ خط میں تجھ تک کیسے پہنچاؤں. اور ادھر حسین کے سامنے ایک فرشتہ نازل ہوا
سخی سلام ہو. کہا اس وقت سلام کا جواب ہو گیا, بس جلدی سے مدینہ چلے جا, وہاں پر ایک قافلے کا رکن بن جا, میری بیٹی کی کنیز تجھے خط دے گی, بس پلک چپکنے سے پہلے مجھ تک پہنچا. جب تک خط آیا اکبر زمین پہ گر چکا تھا. حسین سینے سے سر لگائے بیٹھے تھے اکبر کا کہ فرشتہ نازل ہوا, مالک خط آ گیا. خط کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا بابا آپ پر سلام, پر آج آپ کو خط نہیں لکھ رہی, اکبر کو لکھ رہی ہوں. اکبر کب بارات روانہ ہوگی؟ اپنی بہن کو یاد رکھا یا یاد نہیں رکھا؟ تب اکبر نے کہا بابا اس کا جواب واپس جا سکتا ہے؟ کہاں بیٹا کیوں نہیں؟ تب اکبر نے اپنے سینے کے خون سے اس خط پہ لکھا تیرا بھائی دلہا بن چکا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ.